میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، انتہائی خوشی کے ساتھ میں آج اس ولاگ کا آغاز کر رہا ہوں کہ برنگر آف پیس ان انٹائر ورلڈ پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے. اور یقینی طور پر یہ اعزاز پاکستان کو حاصل ہوا ہے کہ پاکستان نے دنیا کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچا لیا ہے. پاکستان کا یہ رول تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف سے لکھا جائے گا، اور پاکستان نے یقینی طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان سفارتی محاذ کے اوپر اس وقت سیکنڈ ٹو نن ہے. اب یہ بات تصور کریں کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے مشکل ترین آدمی ہیں، اور اگر ہم ساتھ بات کریں دوسری طرف تو ایرانینز جن کی پرائڈ سیکنڈ ٹو نن ہے، تو اتنے مشکل دو فریقین کے درمیان جنگ بندی کروانا یقینی طور پر جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، اور پاکستان نے باحسن طریقے سے یہ اپنا جو رول ہے اس کو پورا کیا ہے. اس وقت اگر ہم بات کریں تو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، چاہے وہ عرب میڈیا ہے، چاہے وہ ویسٹرن میڈیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی میڈیا ہے، اس کے اوپر صرف ایک ہی ذکر ہو رہا ہے کہ پاکستان پاکستان اور پاکستان. اب یہ دیکھیں کہ پاکستان نے جس بہترین انداز سے اس اپنی کاوشیں کوششیں جاری رکھیں، جبکہ یعنی بڑے نشیب و فراز آئے. ایک موقع کے اوپر تو دنیا یہ تصور کر رہی تھی کہ خدا نخواستہ کہیں امریکہ اس بار یعنی فرسٹریشن میں آ کر کہیں ایٹمی حملہ نہ کر دے ایران کے اوپر، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ کھلوانا یعنی امریکی پریزیڈنٹ کے لیے انا کا مسئلہ بن چکا تھا. تو اس موقع کے اوپر ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں سید عاصم منیر، انہوں نے مسلسل دن و رات شب و روز جو ہیں وہ اسی معاملے کے اندر جو ہے وہ اپنے صرف کیے، اور نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ بالآخر 2 ہفتوں کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر ہو چکا ہے. جبکہ جمعے کو جو پرائم منسٹر شہباز شریف کا ٹویٹ ہے اس کے مطابق دونوں فریقین اسلام آباد کے اندر میز کے اوپر بیٹھیں گے اور مذاکرات کا آغاز ہوگا، اور بالمشافہ یہ مذاکرات ہوں گے. اس وقت جو بتایا جا رہا ہے کہ امریکی سائڈ سے جے ڈی وینس کی سربراہی میں وفد پاکستان آئے گا، اور دوسری جانب ایران کی جانب سے اگر بات کی جائے تو جو دوسرا فریق ہے اس میں جو ایرانین سپیکر ہیں کالی باغ، ان کی جو ہے وہ سربراہی میں وفد اسلام آباد ٹاکس کے اندر شریک ہوگا. اس کو اسلام آباد ایکارڈ کا نام دیا جا رہا ہے، اسلام آباد ٹاکس کا نام دیا جا رہا ہے. اگر میں بات کروں اس وقت تو پورا کا پورا اگر میں ہندوستان تک نے جو پاکستان کا جو یہ کردار ہے اس کے اندر جو سیز فائر ہوا ہے، اس سیز فائر کو اپریشیٹ کیا ہے. جیسے کہ ان کا جو میڈیا ہے وہ تو ویسے جل رہا ہے، وہ بھن چکا ہے. یعنی اس وقت برنول جو ہے وہ انڈیا یا انڈین میڈیا کے لیے جو ہے وہ شارٹیج ہو چکی ہے اس کی. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے، فرینچ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، ای یو کی پریزیڈنٹ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، ایون کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ، قطر، یو اے ای، آسٹریلیا، یو نیم کنٹری، کسی ملک کا نام لیں، ہر ملک کی جانب سے پاکستان کی تعریف کی گئی. لیکن سب سے پہلے میں بات کروں تو سیز فائر کے لیے جو دونوں اطراف سے یعنی امریکہ کی جانب سے یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا، جو ان کا ٹروتھ سوشل کے اوپر انہوں نے اپنا موقف پیش کیا جو اسی سارے کانفلکٹ کے دوران وہ کرتے رہے ہیں، تو اس میں بھی پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف کا اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ذکر موجود ہے. دوسری طرف اگر ایران کی بات کریں تو وہاں سے بھی پرائم منسٹر پاکستان محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ذکر ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے جتنی کوشش اور کاوش اور جتنا یعنی انہوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے سید عاصم منیر نے، فیلڈ مارشل نے، ان کو یقینی طور پر ہی از اے ویل ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ فار نوبل پیس پرائز. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خواہش یقینی طور پر تھی، لیکن جو رول سید عاصم منیر نے پلے کر دیا، جو رول پرائم منسٹر پاکستان محمد شہباز شریف نے جو پلے کیا ہے، اس کے بعد ان کو یقینی طور پر یہ حقدار ہے، یہ سب سے بڑے حقدار ہیں اس وقت نوبل پیس پرائز کے. آگے بڑھتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ میں
سن رہا تھا انڈین میڈیا جب یہ ڈیڈ لائن نزدیک آ رہی تھی اور امریکہ کی جانب سے اس بات کی توقع تھی کہ ان کے جہاز اڑ چکے تھے، یعنی B-52 بومبرز جو ہیں وہ برطانیہ سے فلائی کر چکے تھے ایران کی طرف، اور اب یہ توقع کی جا رہی تھی کہ جو انفراسٹرکچرز ہیں ایران کے اندر وہاں پر جو ہے وہ بمبارڈمنٹ ہوگی، جبکہ دوسری طرف ایران کی طرف سے اگر ہم بات کریں تو وہاں پر ہیومن شیلڈز کے طور کے اوپر بڑی تعداد میں شہری اپنے جو نیوکلیئر ریئیکٹرز ہیں یا بریجز ہیں وہاں پر پہنچ چکے تھے اور وہ اپنے جھنڈے اٹھا کر وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. تو ایسی جو تشویشناک اور نازک صورتحال جب پیدا ہو چکی ہوئی تھی تو پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ اس خوف میں مبتلا ہو چکی تھی کہ اب یہ تباہی آنے والی ہے، اور یہ تباہی اس قسم کی تھی کہ اس کے بعد ایران نے بھی ریٹیلیٹ کرنا تھا، اور اس کی ریٹیلیشن یعنی مشرق وسطیٰ کے جو دیگر ممالک ہیں جہاں پر امریکن بیسز موجود ہیں وہاں پر ان کو اپنی زد کے اندر لے کر آنا تھا، چاہے وہ قطر تھا، چاہے وہ کویت تھا، چاہے وہ سعودی عرب تھا، چاہے وہ UAE تھا. ان تمام ممالک کے اوپر انہوں نے حملے جو ہے وہ کرنے تھے. لیکن اس وقت ہماری جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اپنی کاوشیں کوششیں جاری رکھیں. پہلے پرائم منسٹر پاکستان نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ 2 ہفتوں کے لیے آپ امن کو جو ہے وہ اور مذاکرات کو موقع دیں. اس کے بعد کافی دیر خاموشی رہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے، اور ہم نے دیکھا کہ تقریباً 3:30 بجے کے قریب اب اچھی خبریں آنا شروع ہوئیں. اس سے پہلے بھی CNN نے، رائٹرز نے، مختلف BBC کی طرف سے جو ہے وہ دعوے سامنے آ رہے تھے، لیکن آفیشیل جب سٹیٹمنٹ آئیں تو پھر دنیا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. اس وقت ایران کے اندر اگر میں بات کروں تو پاکستان کا جو قومی پرچم ہے وہ لے کر ایرانی عوام سڑکوں کے اوپر موجود ہیں، پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، پاکستان کے اس رول کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. یعنی ایران بھی پاکستان سے خوش اور امریکہ بھی پاکستان سے خوش. ہاں، لیکن جہاں خوشی نہیں ہے وہ 2 ممالک ہیں. وہ 2 ممالک کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر اسرائیل انتہائی ناخوش ہے اس سیز فائر کے اوپر، کیونکہ وہ سپوائلر تھا اور اس نے سپوائلر ہونے کا رول اپنا جو ہے وہ پلے کیا. جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایران کے اوپر حملے کیے، ان کے جو آئل کی ڈیپوز تھے ان کو ٹارگٹ کیا، پھر اس کے جواب کے اندر ایران کی جانب سے بھی وائلیشن کی گئی، اور سعودی عرب کے اندر جو کہ پیٹرو آئل کمپلیکس تھا اس کو ٹارگٹ کیا، جس کے اوپر پھر ہماری کور کمانڈر کانفرنس کی جانب سے بھی شدید جو ہے وہ تحفظات کا اور مذمت جو ہے وہ سامنے آئی. انٹرسٹنگ بات میں یہ کر رہا تھا کہ جو میجر گوبر آریاں ہیں وہ یہ باتیں کہہ رہے تھے کہ پاکستان کٹورا لے کر پوری دنیا میں گھومتا رہا، کیونکہ تو انڈیا جو ہے نا، یہ انڈیا کا یہ مائنڈ سیٹ ہے. انڈیا دنیا کے اندر اپنے آپ کو اس طریقے سے پروجیکٹ کر رہا تھا کہ جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا سفارتی ٹھیکیدار بن چکا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت کنگال ملک ہے جو کہ ڈیفالٹ کے قریب ہے، اور پاکستان کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے. لیکن پھر میرے اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ تعالیٰ جسے عزت دینا چاہیے، کیونکہ عزت ذلت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ عزت دی. آج پاکستان جو ہے وہ سب سے یعنی سفارتی محاذ کے اوپر سب سے آگے کھڑا ہے. اس وقت اگر بات کروں تو یورپی ممالک، چاہے برطانیہ ہے، چاہے وہ اٹلی ہے، چاہے وہ فرانس ہے، یہ ممالک وہ رول پلے نہیں کر سکے. ٹرکی وہ رول پلے نہیں کر سکا، ایجپٹ وہ رول پلے نہیں کر سکا جو پاکستان نے الحمدللہ پلے کیا ہے. پاکستان نے یعنی چین کو بھی قائل کیا، پاکستان نے ٹرکی کے ساتھ ملتے ہوئے اور ایجپٹ کے ساتھ ملتے ہوئے سعودی عرب کو قائل کیا، اور سب سے بڑا اس میں ایک اور دوسرا اگر میں کہوں تو بڑا جو پلیئر تھا، جس شخص نے سب سے زیادہ یعنی امن کو موقع دیا ہے، ان کا نام ہے محمد بن سلمان، سعودی عرب کے کراؤن پرنس پرائم منسٹر. جو ان کا رول ہے وہ بھی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جانا چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے مسلسل حملے ہو رہے تھے ایران کی جانب سے سعودی عرب کے اوپر، جبکہ سعودی عرب کی سرزمین ایران کے اوپر حملوں کے لیے امریکہ کو استعمال کی اجازت نہیں تھی، اس کے باوجود یعنی بے انتہا تحمل کا مظاہرہ کیا جو کنگڈم آف سعودی عربیہ کی جو لیڈرشپ ہے، کنگ سلمان یا محمد بن سلمان کی بات کریں. اور پھر اسی کے نتیجے میں آج یہ جنگ بندی ممکن ہو سکی ہے. ویسے $80 ارب کا سعودی عرب کا بھی دفاعی بجٹ ہے، اور سعودی عرب کے پاس بھی تمام جو جنگ لڑنے کا ساز و سامان موجود ہے. اس کے باوجود انہوں نے یعنی خاصا جو ہے وہ اچھا اس کے اندر جو ہے وہ رول پلے کیا ہے، تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور امن کو موقع دیا ہے. اچھا جی، کچھ اگر بات کی جائے تو
کہا گیا کہ پاکستان نے کیا کاسٹ پے کی اس کی. پاکستان نے بڑی بھاری قیمت پے کی ہے جی. پاکستان کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ایک سیکشن جو تھا پاکستان کے اندر سے دباؤ تھا کہ آپ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی پیکٹ موجود ہے اور آپ اس وقت ایران جو جارحیت کر رہا ہے سعودی عرب کے اوپر, آپ اس کے اوپر یعنی فریق نہیں بن رہے. دوسری طرف یو اے ای کی طرف سے بھی آپ کو معلوم ہے کہ خواہش تھی, موجود تھی کہ ایران جو ہے وہ جس طریقے سے جارحیت کر رہا ہے تو پاکستان اس میں کھل کر ایران کی مخالفت کرے. دنیا میں واحد دوست جو ایران کا موجود تھا جو کہ سفارتی محاذ کے اوپر ایران کے ساتھ یعنی بہت اس نے اس کے لیے قربانی دی ہے, وہ پاکستان ہے. کیونکہ چین اور روس نے وہ قربانی نہیں دی. چین اور روس نے ویٹو ضرور کیا ہے, ایک قرارداد موجود جو آئی تھی یو اے ای کی جانب سے سیکورٹی کونسل کے اندر, اس کو ویٹو کیا, لیکن پاکستان نے کھل کر ساتھ دیا جو ہے وہ ایران کا. سب سے پہلا ملک تھا جس نے یعنی امریکی اسرائیلی جو حملے ہوئے ایران کے اوپر اس کی کھل کر مذمت کی, اور سیکورٹی کونسل کے فورم کے اوپر پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا امریکہ کے مقابلے میں. ہاں, لیکن پاکستان نے یقینی طور پر جو عرب ممالک کے اوپر ایران کی جانب سے جو حملے ہوئے ہیں پاکستان نے اس کی مذمت کی ہے جی, کیونکہ وہ حملے جو ہے وہ ان کا جواز موجود نہیں تھا. ایران کے اوپر حملے ہو رہے تھے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے, اور پھر ان ممالک کو اپنی حملوں کی لپیٹ میں لیا ایران نے, لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ایران کا ساتھ نہیں چھوڑا. جو عرب ممالک کے وزراء خارجہ کی کانفرنس تھی اس کے اندر بھی جو اعلامیہ تھا اس پہ بھی پاکستان نے رول پلے کیا, اور پھر قائل کیا سعودی عرب کو, ایجپٹ کو, ٹرکی کو کہ آپ پاکستان کا ساتھ دیں, اور ان ممالک نے بھی پھر اچھا ایک رول پلے کیا. بہرحال جی, ابھی جو فرائیڈے کو پاکستان کے اندر اسلام آباد ٹاکس ہونے جا رہی ہیں, اس میں یقینی طور کے اوپر یہ تینوں ممالک بھی یا ان کے نمائندگان بھی پاکستان کے اندر موجود ہوں گے یا ہونے چاہیے, کیونکہ ان کا بھی بڑا کی رول رہا ہے. رہا سوال چین کا اور روس کا, انہوں نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے, اور اب 10 پوائنٹس جو ایران کی جانب سے دیے گئے ہیں, یہ 10 پوائنٹس جو ہیں یہ ان کے اوپر ڈیبیٹ ہونی ہے, ان کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہونی ہے اسلام آباد کے اندر. لیکن آئی ایم پریٹی شیور کہ جب 2 ویک کا پاز آ چکا ہے اور یہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ کھل چکا ہے, تو پھر اس کا یعنی آپ بہتر نتیجے کی امید رکھیں. اس میں یہ مذاکرات کی کامیابی سے متعلق مجھے 100% یقین ہے انشاءاللہ. اور اس وقت سیز فائر کے ساتھ ہی جو آئل پرائسز ہیں وہ خاصی نیچے آ چکی ہیں. کرپٹو کی جو قیمت گری تھی, گراوٹ آئی تھی, اس میں جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے. تمام جو معاشی انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتری کی جانب جا رہے ہیں, اور دنیا دوبارہ پھر معمول کی طرف جو ہے وہ دوبارہ گامزن ہو چکی ہے. تو آئی ریپیٹ اٹ اگین جی, فائنل میں دوبارہ پھر میں یہ بات کروں گا کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں, ہی از اے ویل ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ فار نوبل پیس پرائز, اور پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف یہ بھی نوبل پیس پرائز کے ایک بہترین امیدوار ہیں. ان دونوں کو جو دنیا کو انہوں نے تباہی سے بچایا ہے, اس پر ان کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا جی, اللہ حافظ.